واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی نعت خوانان ذی احترام شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل پر نور محفل رحمتیں برسانے والی ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانتیں دینے والی ہے۔ یہ حضور سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت سرچشمہ ولایت قاسم ولایت غوث الثقلین غیث الکونین سبحان اللہ نجیب الطرفین سبحان اللہ غوث الاغیاث غوث الاغواث غیث الاغیاث محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی الشیخ السید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے، کیونکہ آپ اولاد علی ہیں، اس لیے اس محفل میں مولا کائنات کا ہی ذکر ہو سبحان اللہ اور لازماً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے ہوں گے، بے شک بے شک، کیونکہ جن کے جد امجد کی عظمت و شان کے تذکرے کیے جائیں وہ خوش ہوتے ہیں، بے شک، اور جو اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں اور پھر عظمت علی سن کر ان کی پیشانیوں پہ شکل پڑتے ہیں، غوث پاک ان کو خوب چھتر مارے، بے شک بے شک، مرنے کے بعد غوث پاک کان پکڑوا کر ان کی چھترول کریں گے، فرمائیں گے بے حیاؤ تمہیں شرم نہیں آتا کہلاتے قادری سے اور میرے جد امجد کی عظمت و شان پر اعتراضات کرتے تھے۔ جیسے کسی مولوی نے کہہ دیا کہ جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی، یہ حدیث موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، بھئی ہم نے تو یہ حدیث جس منہ سے سنی ہے وہ مامور من الرسول ہیں، بے شک بے شک رئیس المجددین بے شک سبحان اللہ اور غوثیت و قطبیت کے منصب پہ فائز ہیں، بے شک اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی تبلیغ کے لیے ان کو پسند فرمایا، سبحان اللہ بے شک، اور ان کو کہتے ہیں حضور خواجہ سید مہر علی شاہ صاحب گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے کلام میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حب نبی ہے مہر علی، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، مہر کا معنی بھی محبت ہے اور حب کا معنی بھی محبت، انہوں نے کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، سبحان اللہ، کیا مطلب نبی سے محبت، علی سے محبت، علی سے محبت، نبی سے، سبحان اللہ، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی، فرق نہیں مابین، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اب اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کے غوث اور غوث اعظم جن کی محفل ان کے جانشین، سبحان اللہ،
ان کے مظہر کامل اور ان کی اولاد حضور تاجدار گولڈا، وہ جب اس حدیث کو اپنے کلام میں استعمال کر رہے ہیں تو کیا وہ موضوع حدیثیں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ موضوعات استعمال کرتے ہوتے تو سرکار ان کو قادیانیت کے رد کے لیے منتخب نہ فرماتے۔ بے شک ہمارے آقا نے منتخب کیا، بے شک، اور پھر ان کی زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگہبانی میں گزرتی ہے، اللہ اللہ، کیونکہ مشہور ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ سے چلے اور وادی حمرا آئی، وہ مدینہ منورہ کا جو پرانا راستہ ہے نا اس پر ہے وادی حمرا، جس کا نام اب ہے وادی فاطمہ۔ وادی حمرا میں آپ نے نماز پڑھی، مسافر تھے، اور اس دور میں قزاق اور ڈاکوں کا بڑا خطرہ ہوتا تھا۔ قافلے سے دور رہنے کی وجہ سے آپ نے عشاء کی غیر مؤکدہ سنت ہے، اگر یہاں بھی چھوڑ دو تو گناہ نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی چھوڑ دو تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا مقام کی بلندی اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ نہ سفر میں کوئی نماز چھوڑے نہ حضر میں چھوڑے، چاہے مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، نوافل ہیں یا کچھ۔ ان نے پہلی سنتیں نہیں پڑھی عشاء کی، نماز پڑھ کے آپ کو اونگ آ گئی، سرکار خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ، اور حقیقتاً خواب میں بھی ہمارے آقا جن کو زیارت کرائے ہیں ان پر بھی جہنم حرام بے ہے۔ شک، سبحان اللہ، بے شک یہ اس ہستی کا ذکر ہے جن پر جہنم حرام ہے۔ حرام، سبحان اللہ، سبحان اور المرء مع من احب، بے شک ہمارے آقا کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم سنی کس کے ساتھ ہوں گے؟ بھی ہمیں سرکار سے بھی محبت ہے، ہمیں حیدر کرار سے بھی سبحان محبت ہے، اللہ، بے شک ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہے، ہمیں اولیاء سے بھی محبت ہے، ہم تو ولیوں کے کتوں سے بھی پیار کرتے بے ہیں۔ شک حقیقت جس شے کو ان سے نسبت ہو جائے ہمارے لیے تو وہ بھی قابل صد احترام ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ رب نسبتوں کی وجہ سے اس شے کو عظمت دیتا ہے جس کے ساتھ، جس اعلیٰ ہستی کے ساتھ نسبت ہو۔ اب دیکھیں نا، مدینہ منورہ کی مٹی کھا کے شفا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے آقا کے قدموں سے سبحان اللہ، ہمارے آقا کے قدموں سے، اور اس لیے ہم تڑپتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مدینہ منورہ دکھا، آمین، کیونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن کو تیرے محبوب نے دیکھا، جن کو تیرے محبوب نے دیکھا، اور ان چیزوں نے محبوب سے محبت کی، بے شک سخت قسم کی محبت کی۔ جناب پہاڑ جب ناچنے لگ جاتے ہیں تو باقی کیا ہے؟ پہاڑ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے قدم رکھا، جبل احد ناچنے لگا۔ جب پوچھا جبل احد سے کہ تو ناچ کیوں رہا ہے، کہتے ہیں کمال ہے، سرکار آئے میں خوشی نہ مناؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار آئے اور میں خوشی نہ مناؤں۔ سبحان اللہ، اب جناب جو میرے آقا کے میلاد کا انکار کرتے ہیں نا، یہ سارے ملا اکٹھے کر کے جبل احد کے پتھروں پہ وار دیے جائیں، کیونکہ جبل احد نبی کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، سبحان اللہ، اور یہ کہتے ہیں یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ پاگلو، میلاد کا معنی ہے ولادت،
اگر ولادت نہیں مانو گے تو پھر سرکار کو کیسے مانو گے؟ اللہ اللہ حیرت کی بات ہے نا۔ بے شک تو جناب بندہ، خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے جس کو نسبت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ہم مدینہ منورہ کی کھجوریں لے آتے ہیں کیونکہ سرکار سے نسبت ہے۔ قیامت تک لوگ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے آب زمزم بھر کے لائے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہے تو پانی نا، دنیا میں جہاں بھی پانی ہے ہر پانی کا خالق اللہ ہے۔ لاہور میں جتنے پانی ہیں خالق اللہ ہے۔ بے شک پوری کائنات میں دنیا میں جہاں جہاں بھی پانی ہے، چشمے ہیں یا زمین سے نکلتے ہیں یا کچھ ہے، سب کا خالق اللہ۔ جب خالق سب کا اللہ ہے تو یار زمزم شریف بھر کے کیوں لاتے ہیں؟ اور ہم خوشی کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب تو ہم مسجد نبی شریف میں جائیں تو ہمیں زمزم ملتا ہے۔ بھئی ہے تو پانی، مدینہ کی سرزمین سے نکلے وہ بھی پانی ہے، اور جناب زمزم بھی پانی۔ اس کو اتنی عظمتیں کیوں ملی؟ صرف اس لیے کہ اس پانی نے حضور ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدم چومے، ذبیح اللہ کے قدم چومے جو حبیب اللہ کے صدقے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ بے شک کیونکہ پوری کائنات ہمارے آقا کے صدقے پیدا ہوئے۔ بے شک بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اللہ اللہ وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ جناب بندہ، سرکار علیہ السلام تو اس پوری کائنات کے مارد وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيُعَرِّفَهُمْ مَنْزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ عِنْدِي۔ فرمایا محبوب، ہم نے یہ دنیا اور پوری دنیا والوں کو جو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف آپ کے لیے پیدا کیا۔ حدیث قدسی ہے، میں صرف آپ کے لیے لِيُعَرِّفَهُمْ، تاکہ کائنات کی ہر چیز کو محبوب کی معرفت عطا کروں، محبوب کی پہچان عطا کروں۔ اسی لیے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، ان کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، ان کی شان دکھانے کے لیے۔ اور جہاں بھی دیکھو شان ان کی دکھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھو نا، موت کے بعد تو بندے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ موت کے بعد کسی پر نماز فرض نہیں ہوتی، روزہ فرض نہیں رہا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی عبادت ریاضت نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے۔ جناب بندہ، یعنی رب کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ جب اعمال منقطع ہو گئے، اللہ عالم الغیب ہے، رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جس کو موت آئی ہے یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہ نیک ہے یا بد ہے۔ بے شک اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک مرنے کے بعد پھر اعمال ہی نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کافر مرا تو مومن نہیں ہو سکتا، اگر مومن ہونے کے اعتبار سے موت آئی تو کافر نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ نیک تھا تو نیک ہی رہے گا، جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ مرنے کے بعد اعمال، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کو موت آتی ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے کہ یہ بندہ جنت کا حقدار ہے، جہنم کا حقدار ہے، یہ انعام کا حقدار ہے یا عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی موت کے بعد قبر میں صرف مدینے والے کے متعلق پوچھا، صرف مدینے والے آقا۔ ما كنت تقول في هذا الرجل،
یہ حدیث گراں گزرتی ہے ان موذیوں پر جو نبی کے حاضر ناظر ہونے کے منکر، جو نبی کے علم غیب کے منکر، جو نبی کے مظہر ذات خدا اور مظہر صفات خدا ہونے کے منکر، جو آقا کی عظمت کے منکر، ان پر یہ حدیث گراں گزرتی ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ وہاں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور پاگلو حدیث پاک ہے، مرفوع حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ وہاں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقولو فی ھذا الرجل، سبحان اللہ، بے شک ہمارے آقا اس حدیث کی روح سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں کروڑوں آدمیوں کو موت آئے پوری دنیا میں بیک وقت، ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں دفن کیا جائے، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں دفن کیا جائے۔ ہمارے آقا کو رب نے یہ شان دی ہے کہ جسم سمیت ہر قبر میں جلوہ فرما، سبحان اللہ، ہر قبر میں۔ ہر ایک کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرانے کے اسباب بنائے جاتے ہیں، مگر سرکار کا دیدار صرف انہیں کو ہوتا ہے دنیا میں ہوں یا قبر میں یا آخرت میں، صرف دیدار انہیں کو ہوتا ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو مومن ہیں، جن کے دلوں میں محبوب کی محبت ہے۔ اور یار محبوب کی محبت دل میں ہو اور محبوب کے محبوبوں سے محبت نہ ہو اللہ، تو سرکار کی محبت کیسے ہوئی؟ ہمارے آقا تو حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، جلیلین، سیدین، شہیدین، صفتین سلام اللہ علیہما کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما۔ رب تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کے تو علم میں ہے کہ محبوب کے یہ محبوب ہیں، بے شک لیکن اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کس لیے؟ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار کی نظروں کے سامنے وہ خبیث تھے جو عظمت حسنین سن کر چڑھتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو راویوں کا کام ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ظاہری لفظوں میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی احبہما، یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار جو آقا کا محبوب ہو سبحان اللہ، واہ واہ، اس کا مقام کیا؟ سبحان اللہ، یہ دونوں میرے محبوب ہیں، فَأَحِبَّهُمَا، اور تو بھی ان دونوں کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی مدد۔ اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اب دیکھو نا اولیاء کاملین، ہم عقیدت رکھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن وہ ہستیاں جن کو خود آقا نے فرمایا یہ اللہ کے محبوب ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے محبوب ہیں، واہ، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ جناب غزوہ خیبر تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی، صحابہ پریشان بیٹھے، بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا، صحابہ پریشان بیٹھے ہیں اور جناب بندہ صحابہ پریشان بیٹھے ہیں، سرکار تشریف لائے، جلوہ فرما ہوئے، فرمایا پریشان بیٹھے ہو، فتح نہیں ہو رہی، جھنڈا اٹھایا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے نبی پاک نے اعلان کیا، اس زمانے اطہر نے جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے،
اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اسی زبان پاک میں میں کل صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ملا بھی مر جائے جو کہتے ہیں کل کا علم کسی کو نہیں۔ سرکار نے کل کی بات کی، لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، ضرور بالضرور کل جھنڈا اس کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے، سبحان اللہ۔ وہ فتح کر کے آئے گا۔ اور وہ ہے کیا؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ، جس کو کل صبح میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ بھی اس سے۔ سبحان اللہ۔ کل جس کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت، وہ محب اللہ بھی ہے، محب الرسول بھی ہے، محبوب اللہ بھی ہے، محبوب الرسول بھی ہے۔ بے شک محبوب بہت ہیں، سارے صحابہ میرے آقا کے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن میرے نبی کی زبان نے جن کو کہہ دیا ان میں تو نہ شبہ ہو سکتا ہے نہ شک۔ بے شک۔ تو جناب بندہ جب صبح ہوئی نا، اب ساری رات صحابہ دعائیں مانگتے رہے کہ کون پتہ نہیں عظمت والا ہوگا جسے کل جھنڈا ملے گا، جسے جھنڈا ملے گا۔ صبح ہوئی اور میرے آقا میں این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ سرکار میں علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی سرکار خیمے میں ہیں، یشتکی ہے عین ہے، انہیں آشوب چشم ہے، آنکھوں کو تکلیف ہے، اور میں میرے پاس لاؤ۔ علی پاک کو لایا گیا، فبصق فی عینیہ، سرکار نے دونوں آنکھوں پر لعاب دہن لگایا۔ اور میں کیا حال ہے علی؟ سرکار درد اور تکلیف کا تو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں، لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک فرمائی۔ لعاب اندازہ ہو جن کی یار لعاب کا یہ مقام ہے، لعاب مشکل کشا ہے، مرتا ہے ملا تو ان کو مشکل کشا نہیں مانتا، اندازہ لگائیں جن کا لعاب مشکل کشا ہے۔ حضرت سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق شاہجہاں، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈنگ لگایا، سرکار نے لعاب لگا، لعاب لگا، کہاں گیا ڈنگ اور کہاں گیا۔ جن کے لعاب کا یہ مقام ہے ان کی ذات کا کیا مقام، اور جن کے وہ کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، سرکار نے اعلان کیا نا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباب، سبحان اللہ۔ میں حسین مجھ سے ہے، بڑی شان والا حسین۔ سرکار مارے ہیں، سرکار اگر کوئی مردار مرتا ہے تو مر جائے، سرکار مارے حسین التنوین للتعظیم والتکریم، میں بڑی عزت والا، عظمت والا، شان والا، شوکت والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ اصل میں اچانک ہی حسین پاک کا ذکر آ گیا نا، بات تو غوث اعظم کی کرنی تھی، مگر حسین پاک کا ذکر آ گیا، کیوں؟ جس گھر میں ذکر ہو رہا ہے وہ بھی تو اقرار حسین ہے، جو حسین کا اقرار کرے اسے باقی کیا چاہیے۔ تو جناب غور کیجئے، سرکار نے فرمایا
حسین مجھ سے ہے، بڑی شان والا حسین، یہ یاد رکھیں، بڑی شان والا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ مجھ سے محبت، جو حسین سے عداوت رکھتا ہے یقیناً وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ میں اس کمینے ملا سے پوچھتا ہوں جو یزید کو بے قصور ٹھہراتا ہے، کیا اس یزید کمینے کے دل میں حسین پاک کی محبت تھی یا بغض تھا؟ میرے آقا نے جو حسین سے عداوت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، مجھ سے وہ عداوت کرتا ہے۔ جو محمد پاک سے عداوت کرے وہ کتا کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے پکا اور ہے بھی کافر۔ اب اگر کوئی ذاکر نائک جیسا بکواس کرتا رہے کمینہ، یہ جناب یزید تو رحمت اللہ علیہ ہے، یزید تو رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں نے کہا کتے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، یہی جملہ ہی تجھے جہنم میں لے جائے، یہی جملہ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کمینے کا حشر یزید کے ساتھ کرنا اور ہمیں حسین کے قدموں میں رکھنا۔ حسین پاک کہاں، یزید کہاں؟ اللہ کی قسم حسین پاک تو عرش سے بھی بلند ہیں اور یزید تو زمین پر بھی نہیں ملتا، وہ تو زمین پر بھی اس کا نام نشان نہیں ہے۔ تو جناب بندہ آج بھی جا کے یزید کی قبر کو دیکھو، کتے پیشاب کر رہے ہیں، کتے پیشاب کر رہے ہیں۔ اور حسین پاک جہاں بھی مدفون ہیں ساری کائنات سلام کیونکہ میرے آقا کے کندھوں کا سوال ہے۔ حسن مجتبیٰ کے لیے آپ خاموش رہے حقیقتاً۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ سرکار نے فرمایا نا حسین منی وانا من حسین، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے۔ اسی طرح سارے اہل بیت اطہار کی بات ہے، کیونکہ یہ خاص اہل بیت ہیں۔ مائی صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، محبوبہ محبوب خدا، مخدومہ کائنات، فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ منکم راہن من شعر اسود فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلہ ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں ان ملاؤں کو کہتا ہوں ذرا اپنی آنکھیں کھولو جو کہتے ہیں ان کو تو نبی پاک نے بس ویسے ہی اہل بیت میں داخل کر لیا۔ اہل بیت تو ازواج مطہرات ہیں، ازواج مطہرات یقیناً اہل بیت ہیں۔ میرے نبی کی گھر والیاں اہل بیت ہیں، میرے نبی کی گھر والیاں بے مثل و بے مثال ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن جناب میرے نبی کی زبان نے اس آیت پاک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق نبی پاک نے جن کو ٹھہرایا ہے وہ علی پاک ہیں، وہ سیدہ زہرا پاک ہیں، وہ حسن پاک ہیں، وہ حسین پاک ہیں علیہم السلام۔ سرکار نے کہا اور آقا نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ان کو اپنے کمبل میں لے کر خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ منکم راہن من شعر اسود، جناب کمبل میں لے کر ان چار نفوس قدسیہ کو، اور خود بھی سرکار کمبل میں تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم، رب کو نہیں پتا بھی محبوب کے خاص کون ہے اور عام کو پتا ہے یا نہیں؟ ملاؤں کو سنانے کے لیے اللہ کی بار میں عرض کیا کہ کل کو بکواس نہ کرنا،
میرے ان پیارے نفوس قدسیہ کے لیے کہ جناب یہ اصل اہل بیت نہیں ہے، پاگلوں میں محمد جن کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ کیوں؟ ازواج مطہرات کو شان ملی، عظمت ملی، مقام ملا، کیوں؟ ہمارے آقا کے جسم کا قرب خاص نصیب، نکاح میں آئیں قرب خاص، اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے لیے قرب کی بات نہیں۔ اگر علی پاک کی بات ہو تو کہا جسموں کا جسم، اگر زہرا پاک کی بات ہو تو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ من دی، اور حسنین کریمین کی بات ہو تو فرمایا کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ جناب بندہ غور کیجئے، اور ہمارے آقا نے ان کو کمبل میں لے کر آیت تطہیر کی تلاوت کی، اور بارگاہ ربوبیت میں ہمیں بتانے کے لیے کوئی ملا کچھ کہتا رہے اور تھوکو اس کے منہ پر، تم نے یہی کہنا ہے کہ ہمارے آقا کے محبوب ترین اہل بیت، خاص اہل بیت یہ ہیں حسنین طیبین ہیں، حیدر کرار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین۔ جناب بندہ اس لیے کرے عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی۔ ایمان سے میں نے ایک شیخ الحدیث کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا نا، شیخ الحدیث کو غلط پڑھ رہا تھا، شیخ الحدیث غلط پڑھ رہا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی کی جگہ اہل بیتی، مرفوع کو مجرور پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس چیز کو مانتا تو نہیں لیکن جبرن کہہ رہا ہے، اس لیے غلط نکل گیا۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، مولا کائنات کے لیے ہمارے آقا نے خود فرمایا علی پاک کے لیے، فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ پیارے علی تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہاری روح میری روح ہے۔ جناب علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے اور میں علی سے، سبحان اللہ، میں علی سے ہوں۔ اور کیونکہ میرے نبی کی دیکھو نا، سرکار کی جو نسل دنیا میں چل ہے، بے نسل تو سرکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے پیارے تمہارا دشمن بے نسل ہے، اور یا اللہ میں فرمائی نہ آتا ہے نہ کل کوثر، قیامت تک تیری نسل چمکے گی، چمکے گی، کیونکہ آپ کی نسل میں نے علی کی پشت میں رکھی ہے، زہرا کے بطن سے آئے گی۔ آخر کوئی تو بات علی پاک کی ہے نا، نبی کی جو نسل دنیا میں چلنی ہے علی کی پشت میں، سبحان اللہ، کوئی تو لگتا ہے نا علی نبی پاک کا، کیوں رکھی؟ اسی لیے کہ جسموں کا جسمی، سبحان اللہ، اسی لیے رکھی ہے کہ جسموں کا جسمی علی، تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاکی لاحق ہوتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاکی۔ میں ایک ایک چیز کی دلائل دوں تو بات لمبی ہوتی جائے گی۔ بہرحال چونکہ محفل ہم نے غوث اعظم کی نیت کر کے منائی اور بات ان کے آبا و اجداد کی ہو گئی، تو غوث پاک تو خوش بیٹھے ہوئے، دیکھو میرے آبا و اجداد کی بات ہو رہی ہے کہ میں کون ہوں، میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں۔ آپ خود بھی قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں ان الحسنی المقدا مقامی، میں حسنی ہوں، حسنی، اور میرا مقام بلند و بالا ہے، عرفہ والا ہے۔ تو حضرات محترم، اور وہ چونکہ اپنی آنکھوں سے ہمیں غوث پاک دیکھ لے، غوث اعظم 11ویں والے پیر اپنی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کہ انہوں نے خود کہا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمع، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ یہ تو غوث پاک کی نگاہ ہے یار، غوث اعظم کی نگاہ، تو رسول اعظم کی نگاہ کی، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو میں نے دیکھا
نظر تو غوث پاک کہہ رہے ہیں 11ویں والے پہ، میں نے دیکھا الا بلاد اللہ جمعن، اللہ کے سارے شہروں کو، وہ جس عالم سے بھی تعلق رکھتا، میں نے سارے شہروں کو، اللہ کے سارے شہروں کو میں نے دیکھا، تو مجھے یوں لگے جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، یہ ہے علی کے پوتے کا مقام، یہ ہے علی پاک کے پوتے کا مقام، یہ ہے میرے نبی کی نسل پاک کا مقام۔ میں نے سارے شہروں کو دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا۔ اب دیکھو نا، ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو تو کیا ہتھیلی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے؟ ہتھیلی نہیں اٹھا سکتی۔ رائی کا دانہ یعنی کیا مطلب؟ جیسے تمہاری ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہو، اور رائی کے دانے پر جس کا تم تصرف کر سکتے ہو، اس دانے کو اٹھاؤ، اس کو مسلو، اس کو لوٹ پلوٹ کرو، اٹھا کے پھینکو، جو بھی کرو، رائی کے دانے پر تمہارا یہ تصرف ہے۔ تم رائی کے دانے پر جس طرح تصرف کرتے ہو، میں اللہ کے سارے شہروں پر اسی طرح تصرف اب ممکن ہے کوئی ملا اڑنگی لگائے کہ جی چلو وہ بیٹھے تھے دنیا میں، ہم مانتے ہیں، اب تو قبر میں چلے گئے، قبر والوں کو کیسے سب یہ مقام ملتا ہے؟ میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، اور قبر والوں کا مقام، قبر والوں کی طاقت دنیا والوں کی نسبت بڑھ جائے، دنیا والوں کی نسبت، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے سرکار آتے ہیں جب تم میت کو دفن کرتے ہو نا، اس کی قبر میں اس کو سلاتے ہو، پھر اوپر سے بند کرتے ہو، پھر مٹی ڈالتے ہو، کوہان بناتے ہو، مکمل قبر بند ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اذا تولى اصحابہ لیسمع قران علیہم، فرمایا جب دفنانے والے واپس لوٹتے ہیں، ان کی آوازیں، ان کا چیخنا چلانا یہ اپنے مقام پر، فرمایا وہ قبر والا قبر میں ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہے، قبر والا قبر میں ان کے جوتوں کی آہٹ۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ بہرا نہیں سنتا اور باقی نہ، دنیا میں بہرا تھا، ڈھول بجتا ہے نہیں سن سکتا، موت آئی قبر میں دفن ہوا، جوتوں کی کھسکساہٹ سن رہا ہے۔ تو یار جو دنیا میں بیٹھا ہوا مشرق مغرب کی آوازیں سنتا ہے، مشرق مغرب اور پوری دنیا کو دنیا میں بیٹھتا ہوا دیکھتا ہے جی، تو بتاؤ قبر میں کتنا دیکھتا ہوگا، کتنا سنتا ہوگا۔ اس لیے بہرحال چونکہ کا وقت کافی ہو گیا ہے، اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں بھانپ لیتا ہوں کہ جبراً یہ اپنے آپ کو بیدار رکھے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ وقت سونے کا ہے، اس لیے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ جب محفل ہوگی یہاں، پھر غوث پاک کا ذکر، جو بھی مناسب ہوگا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔